حسین ابن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہجرت کے چوتھے سال تیسری شبان پنج شبہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا۔ آنے والے حالات کا علم پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے، اور اسی وقت سے حسین کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت بھی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ کا ایک مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جو 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، کیوں میرے عزیز و قارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم صرف تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جسے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو ہی اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد رسول کی یہ اذیت دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ ہم سوچتے ہیں جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیاز سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کے ساتھ اس طرح لڑ رہا ہے۔ فوجی اشکیاں واپس پڑ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کو سن رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے زور سے تلوار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبی کو خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک بھی ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنی ریت تھی کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ فوجیں یزید ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تینوں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور پوری تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دکھایا کرتی تھی۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنے سر رکھتے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے
کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے، وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے، سننے کے لیے کان قریب کریں تو کیا سنیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں اللہ کا رسول کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے سر قلم ہونے کے بعد سعادت کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پہ بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارنے لگے، یا رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں کی چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی تزلیق کرنے لگی۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھی ان کو ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، وہ اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ پھر کہا گیا شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں پہ بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہمارے عسکر کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو اس کے دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ آؤ مل کر دعا کریں، یا اللہ جس دن آپ کے پاس آؤں تو اس حالت میں آؤں کہ میری روح صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نشین بنا، ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔